السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند آواز سے میرے پیارے آقا شب اسرا کے دولہا نے فرمایا، تم جنت میں نہ جاؤ گے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تمہارا ایمان کامل نہیں جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ سارے صحابہ مچل اٹھے اور کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ آقا نے فرمایا، تم آپس میں سلام کیا کرو، تم میں محبت ہو جائے گی۔ سلام محبت کی علامت ہے۔ سلام ترک کر دینا، چھوڑ دینا نفرت کی دلیل ہے۔ ہم پیارے آقا پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، آپ فیصلہ کر لیں۔ جو درود و سلام سے دور جاتے ہیں وہ بھی اپنے بارے میں غور کر لیں۔ اگر آپ نے فنکشن ہال میں کسی کو بلایا، کھانا کھلایا، سب کچھ، مگر اسے سلام نہ کیا تو اس کو پرانی دوری یاد آ جاتی ہے۔ میں گیا اس کے پاس مگر اس نے مجھے سلام تک نہ کیا۔ کھانا تو کھلایا، ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھایا، مگر سلام تک نہ کیا۔ لیکن گھر کا جو میزبان ہوتا ہے وہ ملاقات کرتا ہے اور سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تھوڑا مصروف ہوں، ذرا سا اور لوگوں سے ملنا ہے، تو ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ ذمہ داری نبھا لیں، ہم چلتے ہیں۔ وہاں خوشی ہو جاتی ہے۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا، پھر اس کو ریپیٹ کر لیں، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی۔ سلام محبت کی علامت ہے۔ جب سلام محبت کی علامت ہے تو ہمارے گھر میں جب ہمارے گھر والے آئیں تو ہم سلام میں پہل کریں۔ ہم داخل ہوں تو اپنے بچوں کو سلام کریں۔ گھر کی عورتیں اپنے آنے والے گھر والوں کو سلام کریں۔ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو سلام کریں کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور نفرت، دشمنی دور ہوتی ہے۔ جب بار بار کسی کو سلام کرتے ہیں تو پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اور میں سلام کروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بڑا تحفہ، یہ پھول کا ہار ہے نا، اس سے بڑا تحفہ وعلیکم السلام، کیونکہ اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے۔ جب اتنے حضرات دعا دیں گے کسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کا بے پناہ کرم و احسان، اس کے پیارے حبیب، نبیوں کے خطیب، رسولوں کے سردار، اولین و آخرین کے سردار مقتدا، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت
غوث و خواجہ رضا کا فیضان اور پیر طریقت مرشد اجازت مناظر اہل سنت حضرت علامہ الحاج مفتی محمد عبد الحلیم صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی خصوصی نظر عنایت کہ اس وقت ہم اور آپ ایک بابرکت مجلس میں پرکیف محفل میں حاضر ہیں. الحمدللہ کہیں. ایک بات بولوں الحمدللہ پہ یاد رکھیں گے. مولانا زین العابدین کی طرح مجھے الفاظ وہ جوش نہیں آتا. دیکھیے سمجھے کہ نہیں. ابھی آج میں نے صبح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز شریف کا تبرک تناول کیا ہے. ان کی سیرت میں مجھے یہ ملا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے اور تم چاہو کہ اس نعمت سے تم خوب فائدہ اٹھاؤ, وہ نعمت تمہارے پاس رہے, تو تم کیا کرنا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. حضرت سیدنا امام جعفر صادق. بات نکلی ہے تو کہہ دیتا ہوں, ہماری ماں بہنیں خالائیں بھی سن رہی ہوں گی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک کے بھی استاد اور شیخ ہیں. امام اعظم کا یہ عالم ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. حضرت امام مالک کہتے ہیں میں جب بھی حضرت امام جعفر صادق کے پاس پہنچتا ان کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرتے ہوئے پاتا, 3 باتوں میں کسی ایک عمل میں دیکھتا. وہ 3 کیا؟ یا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے, کس کی؟ کلام اللہ کی, یا نماز پڑھتے ہوئے ہوتے, یا پھر روزے کی حالت میں ہوتے. وہ ہمارے امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی نعمت اللہ کی ملے اور تم چاہو کہ یہ نعمت سے میں کبھی محروم نہ ہو جاؤں تو تم کیا کرنا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. سبحان اللہ. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے, رب فرماتا ہے میں اور خوب دوں گا. اور جب رزق میں تنگی پاؤ, ہاتھ ٹائٹ ہو جاوے, آزمائش میں آ جاؤ, تو تم ایسے وقت میں توبہ و استغفار کرنا, تمہارے رزق میں وسعت ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. میں یہ کہہ رہا تھا آقاؤں کا کرم ہے. اس بابرکت پرکیف مجلس میں حاضر ہیں. شب پیر کی پہلی ساعت ہے, اور پھر یہ مہینہ معراج مصطفیٰ کا. کس کا؟ اور جلسہ نظر عقیدت پیش کر رہے ہیں پیارے خواجہ کی بارگاہ میں. الحمدللہ. جو معلوم آپ کو معراج مصطفیٰ یہ رب کی عطا, ہمارے خواجہ رسول کی عطا, عطائے رسول. الحمدللہ. اور میں تو مولانا صاحب ایک بات کی توجہ چاہوں گا, سرکار خواجہ غریب نواز کا اتنا فیضان ہے اور میں اس قدر فیضیاب ہوتا ہوں. ہر شب پیر, آج آپ کے پاس ابھی بیٹھا ہوں, وہاں پر آج بڑے حضرت قبلہ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری قلندر صاحب رضوی, سمجھے کہ نہیں, وہاں درس دے رہے ہوں گے. کم و بیش 21 سال سے وہ محفل جاری ہے. بخدا کہہ رہا ہوں, جمعے کے لیے تو بھی کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ میں پچھلے جمعہ کو کیا بولا ہوں, لیکن شب پیر کا معاملہ الگ ہوتا ہے. جیسے ہی تلاوت ہوتی ہے اور نعت رسول پڑھتے ہیں, الحمدللہ فیض و کرم کی بارش ہونے لگتی. یقیناً یہ سرکار خواجہ غریب نواز کا فیضان ہے کہ ہم شہر مچھلی پٹنم کے ایک دینی ادارہ, ایک مدرسہ جسے آپ نور الاسلام سے یاد کرتے ہیں. اس کو ذرا آسان کرے تو اسلام کا نور, اسلام کا نور. اور بہت قدیم مدرسہ ہے.
بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں محل لے کے، وہ کہتے بھی ہوں گے ایک وقت ہم بھی یہاں پر الف لام میم کا پارا پڑھے سو ہیں، الف با پڑھے سو ہیں۔ اس عظیم مدرسے کے دامن میں قریب میں ہم بیٹھے ہیں۔ مدرسے کو معمولی نہ سمجھنا، میری خالائیں غور سے سننا، اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ معروضہ پہنچا، قحط ہو چکا، بیماریاں پھیل گئی ہیں، علاج نہیں مل رہا ہے، لوگ دھڑا دھڑ انتقال کر رہے ہیں، سرکار غوث اعظم نے فرمایا ہمارے مدرسے کے کنویں سے پانی پیو اور ہمارے مدرسے کے آس پاس میں جو گھاس ہے، پتیاں ہیں، اسے کھاؤ، تمہیں شفا مل جائے گی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولیوں کا فیضان، اللہ اکبر۔ اور پھر آج جو ماہ مبارک سے ہم گزر رہے ہیں، معراج مصطفیٰ، فخر عیسیٰ، ناز آدم، آگے کہہ دو الصلاۃ والسلام، فخر عیسیٰ، ناز آدم، الصلاۃ والسلام، جان ایمان، روح عالم، بولنا الصلاۃ والسلام، جان ایمان، روح عالم، الصلاۃ والسلام۔ اور پھر جب شب معراج رکھا، عرش پہ تم نے قدم، جب شب معراج رکھا، عرش پہ تم نے قدم، مسکرائی روح آدم، الصلاۃ والسلام، مسکرائی روح آدم، الصلاۃ والسلام۔ اور آج کی اس مجلس سے ایک پیغام لیتے جائیں گے، زندگی میں ایک پیارا عمل ضرور اختیار کریں گے، رنج و غم کی شام ہو یا لطف و راحت کی سحر، رنج و غم کی شام ہو یا لطف و راحت کی سحر، با ادب پڑھتے رہیں گے الصلاۃ والسلام، با ادب پڑھتے رہیں گے الصلاۃ والسلام۔ قرآن مقدس کی ماشاءاللہ قاری قرآن، حافظ قرآن، فاضل جلیل مولانا محمد نور اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے، تھوڑا ذرا ادھر آئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ نور پیچھے سے سامنے سے، آپ نے فوکس کہاں سے لگایا مجھے بتائیے؟ نور الاسلام سامنے ہے، پیچھے نہیں ہے، دیکھیے آپ، سمجھے کہ نہیں، آپ نے سامنے رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی علم میں، حلم میں برکتیں عطا فرمائے، عمر میں، عز میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے۔ جی کیا کہہ رہا تھا؟ جی انا آتینا کل کوثر۔ میرے بچوں ذرا توجہ کرو، کلام اللہ شریف میں سب سے مختصر آیت والی سورت یہی سورہ کوثر ہے، مگر معنویت کے اعتبار سے اللہ اکبر، رب العالمین فرماتا ہے اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی، بے شمار نعمتیں عطا کی، دے تو نہیں دے دیا، ہاں دے دیا، دے تو نہیں دے دیا، بے شمار نعمتیں، بے حساب فضائل اللہ نے ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حسن و جمال بھی دیا، باطنی فضل و کمال بھی دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا کو نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی، کتاب و حکمت بھی عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے حضور کو جام کوثر بھی عطا فرمایا ہے، اور پھر شفاعت کا تاج بھی عطا فرمایا ہے۔ ہمارے حضور کو اللہ نے مقام محمود بھی عطا فرمایا ہے، لواء الحمد بھی عطا فرمایا ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے آقا کو کثرت امت بھی عطا فرمائی ہے، اور تمام دینوں پر آپ کے دین کو غلبہ بھی عطا فرمایا ہے، اور پھر آپ کی امت کو خیر امت
اور آپ کی امت کی اولیاء کو تو اللہ اکبر پچھلے سارے نبیوں کے ولیوں پر ان کا مرتبہ بلند کیا. اللہ رب العالمین نے ہمارے حضور کو وہ نعمتیں عطا فرمائی کہ اس سے پہلے اور نبیوں کو نہ ملی اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں. اسی مضمون کو مفہوم کو بڑے پیارے انداز میں عمدۃ الخطباء رئیس العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رفیق عالم صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں. گزارش ہے کہ تشریف لائیں شہ نصیب پر. ماشاءاللہ. السلام علیکم. ہمارے حضور کو وہ نعمتیں کہ اس سے پہلے بھی نہ ملی اور ماں باپ بھی کسی کو نہیں. اسی مضمون کو اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے. کئی بار آپ سنے ہیں مگر جب بھی سنتے ہیں لذت اور چاشنی میں اضافہ ہوتا ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا یا رسول اللہ، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کے شہر کی، آپ کے کلام پاک کی، آپ کی عمر پاک حیات پاک کی قسم یاد فرمائی. آدمی جب قسم کا ذکر کرتا ہے، قسم لیتا ہے، تو اپنی پیاری چیز اور محبوب شے کو سامنے رکھتا ہے. جو اس کے نزدیک محبوب اور پیاری ہے اسی چیز کا ذکر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کی قسم یاد فرمائی اور اپنے پیارے محبوب کے شہر کی. آیت کریمہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قسم اس شہر کی کہ اے محبوب جس شہر میں آپ تشریف فرماؤ. اللہ اکبر. وہ کون سا شہر ہے ذرا یاد دلائیے مجھے. کوئی کہہ دے. شہر مکہ. یہی نا شہر مکہ اس سے مراد ہے. شہر مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے، مگر ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینا شہر مکہ کوئی معمولی عظمت والا شہر نہیں ہے، بہت عظمتوں والا، برکتوں والا. وہاں وہ مکان بھی ہے جسے ہم خانہ خدا کہتے ہیں، کعبہ کہتے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان اس کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. اسی شہر میں مقام ابراہیم بھی ہے، اسی شہر کے اندر زمزم کا کنواں بھی ہے، اسی شہر سے متصل منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے. یہ وہ شہر ہے جس شہر کو امن والا کہا گیا ہے، جو شہر حرم ہے، وہ شہر جو مرکز ہے، پلٹنے کی جگہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی نسبت سے شہر مکہ کی قسم یاد نہ فرمائی، بلکہ کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے محبوب اس شہر میں آپ تشریف فرما ہے. گویا اس شہر سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بزرگی اور شرافت میں بلندی نہیں، بلکہ در حقیقت حضور کے صدقے میں اس شہر کی عظمت کو بلندی ہے، اس شہر کی عظمت کو بلندی ہے. یاد فرما کر قسم تیری زمین پاک کو یا رسول اللہ، یاد فرما کر قسم تیری زمین پاک کو، خاک نال مصطفیٰ کو تاج شاہاں کر دیا. خاک نال مصطفیٰ کو تاج شاہاں کر دیا. وہ عظیم شہر مکہ. اللہ تبارک و تعالی اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہے. کیوں؟ اس شہر میں اللہ کے حبیب تشریف فرما ہوئے اور 53 سال تک اس سرزمین کو قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بوسہ دینے کا شرف حاصل ہے. وہی قدم ناز
جب عرش سے گزرے تو عرش دامن تھام لے، یا رسول اللہ بہت دنوں سے انتظار میں ہوں، آج آپ کے قدم ناز ملے ہیں، جی بھر کر بوسہ دوں۔ امام اہل سنت نے کہا تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ آگے جی کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور امام اہل سنت کی بات آئی، یاد آئی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہی عرض ہے تجھ سے اے خالق ارض و سما، ارض و سما ہے تجھی پہ بھروسہ، تجھی سے دعا، ہمیں جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم۔ مانگنے کا انداز دیکھیے، نہیں تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، ہمیں جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم۔ اے رب العالمین تو ہی مہربانی فرمانے والا ہے، تو ہی عنایت فرمانے والا ہے، ہمیں تیری ہی ذات پر بھروسہ ہے، تجھی پر یقین ہے۔ تشریف لائیں، مرحبا مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں۔ یہ علماء کرام، خطباء اسلام، حفاظ کرام جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ہم سب کے طبیب ہوتے ہیں، ہم سب کو سنوارتے ہیں، یہ ہمارے مقتدی ہوتے ہیں۔ ایک عالم کی عزت یقیناً علم دین کی عزت ہے، اور علم دین کی عزت ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ جی تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، اے پروردگار تیری ہی مہربانی، تیری ہی عطا، تیری ہی بخشش ہے، تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، تو ہی عطا فرمانے والا ہے، تجھی پر یقین ہے، تجھی سے امید ہے۔ پھر کیا ہمیں جلوہ پاک رسول دکھا، جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جلوہ، ایک جھلک دیکھ لی، اس کے سارے بگڑے بن گئے، سارے جو ہے بگڑے سور گئے۔ تجھے تیری ہی عز و علا کی قسم، قسم اس وحدہ لا شریک کی، بار بار شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، امتی بنایا، اور پھر آپ کا کلمہ نصیب ہوا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت نہیں، اور اس سے ہمیں جو عزت ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی اور عزت نہیں۔ سرکار کی غلامی ملی، اور ہماری گھر کی خواتین کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں آنا اور ان کی کنیز ہونے کا شرف حاصل کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار کی کتنی عنایات ہیں، سرکار کی کتنی رحمت ہیں۔ مختصر لفظوں میں کہوں گا، بیٹے بیٹھ جاؤ نا تھوڑا سا، بیٹھ جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علي صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم کی رحمت، آپ کی عنایت، آپ کا صدقہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں کا کیا حال تھا آپ جانتے ہیں، کئی بار سنے ہیں قرآن کریم میں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب اسے یہ بات بتائی جاتی تیرے گھر میں بیٹی آئی ہے تو اس کا چہرہ غصے میں جل کر کوئلے کی طرح ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپ چھپ کے جاتا۔ من القوم ما بشر بی، جب اس کو بتایا جاتا تیرے گھر میں بیٹی آئی کہتے تو وہ اپنا چہرہ چھپاتا۔
अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, और वो सोचता 4 लोगों में, अपने ख़ानदान में मैं क्या करूं, अब ज़िल्लत रुसवाई उठा के वो बच्ची को ज़िंदा रखूं या उसको मैं ज़िंदा दफन कर दूं। ये उसकी हालत थी, ये कैफियत थी कि जब किसी घर में बेटी की पैदाइश होती तो उसको ज़िंदा दफन कर देते। अफसोस, मुर्गी भी अपने चूजों की हिफाजत करती यार। चील अगर झपटते हैं तो ये मुर्गी अपने पंखों को फैला करके अपने चूजों को, बच्चों को अपने परों में ले लेती है। वो अल्लाह की कितनी अच्छी मखलूक है, मगर ये कहाँ गिर पड़े थे कि अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। लेकिन आकाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई, आपकी रहमत का सदका बटा। तवज्जो चाहूँगा नौजवानों से, हमारी माँ बहनों से, सरकार ने औरतों को क्या मकाम दिया, बच्चियों को क्या इज्जत दी है, उनको मिल्लत और जो है मुआशरे की कितनी जो है हैसियत से और इज्जत से माला माल किया है। सरकार जब सुलह हुदैबिया के बाद आने वाले साल उम्र अदा करने गए, वापस आ रहे थे, हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी रसूलुल्लाह से लिपट गई। बुखारी शरीफ में ये हदीस है, और कहने लगी, या अम्मू, ऐ चचा, ऐ चचा। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा हुजूर के चचा भी हैं और दूध के रिश्ते से भाई भी हैं। इस एतबार से आपकी बच्ची ने सरकार को क्या कहा, चचा कहा, दूध के रिश्ते से, समझे कि नहीं, ऐ चचा, ऐ चचा। और उसके बाद वो भी सरकार के साथ आना चाहती हैं। करीब में हज़रत सैयदना अली भी हैं, हज़रत सैयदना जाफ़र भी हैं और हज़रत सैयदना ज़ैद भी मौजूद हैं। हज़रत सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उस बच्ची को लेते हैं, हज़रत फ़ातिमा की तरफ सुपुर्द करते हैं और कहते हैं, ऐ फ़ातिमा, इसे ले लो, ये तुम्हारे चचा की बेटी है, अपने पास रख लो, हम इसकी तरबियत करेंगे, हम इसकी देखभाल करेंगे, हम इसकी परवरिश करेंगे। हज़रत सैयदना अली यूं कहते हैं, हज़रत जाफ़र कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बच्ची मुझे दे दीजिए, मैं लेकर के जाऊंगा। क्यों, ये मेरे चचा की बेटी है और इनकी खाला जो है मेरे निकाह में है, उससे बढ़ करके और कौन इसकी देख रेख करे और कौन इसकी परवरिश करे। हज़रत जाफ़र कह रहे हैं, हम ना दे दो। हज़रत मौलाए कायनात कह रहे हैं, हमें लेके जाते। हज़रत सैयदना ज़ैद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मदीने में हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा को आपने मेरे साथ हाथ में हाथ दिया था और भाई भाई बनाया था। या रसूल अल्लाह, अब तो उस रिश्ते से ये मेरी भतीजी होती है, मैं लेकर के जाऊंगा। एक वो वक्त था, बाप अपने हाथों से बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करता था, लेकिन सरकार की ये रहमत है कि उस बच्ची को लेने के लिए तीनों मचल रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अदलो इंसाफ के पैकर बन करके आए, उम्मत को और इंसानियत को एक मजबूत ज़ाब्ता देते हैं। हज़रत जाफ़र से कहते हैं, तुम ये ले लो, क्यों, उनकी खाला तुम्हारे निकाह में है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल खालतु बिमंजिलतिल उम, खाला माँ के दर्जे में है, खाला माँ के दर्जे में है, खाला को ये शरफ मिला है। हज़रत अली को तसल्ली देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए कहा, अंत मिन्नी व अना मिन्क, मैं तुमसे, तुम मुझसे हैं। हज़रत ज़ैद से कहा, अंत अखूना व मौलाना, समझी कि नहीं, तुम हमारे भाई हो, हमारे प्यारे हो, समझी कि नहीं, दोनों को तसल्ली दी। और हज़रत जाफ़र से कहा, तुम ले लो। बात अल्लाह के रसूल ने समझा दी। मुझे बताना ये है कि कुछ ज़माना पहले वो
وہ گھڑی تھی، اور پھر سرکار آئے ہیں تو سرکار کی رحمت کا صدقہ یہ ہے ایک بچی کو اپنے پاس لینے کے لیے گویا لڑ رہے ہیں، میں لے جاتوں میں لے جاتوں۔ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزو، خاتون جنت کی کنیزو، یاد رکھو اسلام ہمارے لیے عزت ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اے میری ماں بیٹیوں، یاد رکھو تم برقع حجاب نہ اتارنا، تم سر سے اپنے بالوں کو نہ اتارنا، تم اپنا لباس شارٹ نہ کرنا، تم دنیا کی رنگینی میں نہ رنگ جانا، تم خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہو، تم خاتون جنت کی اداؤں کو اپنانا، ان کی سنت کو اپنانا، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ یاد رکھو اسلام نے ہمیں جو عزت دی ہے اس عزت سے بڑھ کر کے کوئی اور عزت نہیں ہو سکتی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا۔ آقا نے فرمایا جو دو بچیوں کی کفالت کرے، دیکھ بھال کرے، اچھی تربیت کرے، جب وقت ہو جاوے اس کا نکاح کر دے وے تو وہ جنت میں اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں۔ یاد رکھو دونوں انگلیاں، وہ بچیاں، وہ عورتیں جن کو جانور سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا، بیوہ کی طرف کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، یتیم کے سر پہ ہاتھ کوئی پھیرنا نہیں چاہتا تھا، میں ہمارے شہر مچھلی پٹنم کے مسلمانوں سے، نوجوانوں سے کہوں گا یاد رکھو اپنی بچیوں کے سر پر دست شفقت پھیرو، شفقت کا ہاتھ پھیرو، اپنی بیوی کو عزت و عصمت کی چادر پہناؤ اور ماں کی قدموں کو چوم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرو۔ یاد رکھو یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خاتون جنت کی اداؤں کو پڑھیں گے، جب ہم رسول اللہ کی سیرت کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا۔ یقین جانیے آج ہماری نظریں دنیا کی طرف جا رہی ہے، دوسرے لوگوں کی تہذیب کی طرف جا رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے وہ دین سب سے پیارا دین ہے، وہی دین کامل ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہماری دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، دنیا میں کون بھی نہیں ملا مجھے یہ دونوں جھوٹے ہیں بول کے، سبوں نے کہا الحمدللہ یہ سچوں کے سردار ہیں۔ ایسے سچے ہیں جھوٹے بھی ان کے پاس آ کر کے سچے ہو جاتے ہیں، سچوں کے سردار ہو جاتے ہیں۔ یہ سچے انہوں نے جو دین پھیلایا ہے وہ دین سچا، جس اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے وہ پرچم اسلام یقیناً سچا پرچم ہے، حق کا پرچم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے پر رب کا شکر ادا کریں اور فخر کریں، دین اسلام پر ثابت قدمی اختیار کریں، ڈٹے رہیں، اور اس کے لیے ضرورت پڑے گی کیا؟ اللہ کے رسول کی تعلیم سے آراستہ ہونا۔ اللہ کے رسول نے جو ہمیں فرمودات دیے ہیں اس کو سمجھنا، پڑھنا، سننا، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ یہ مدرسے، یہ ادارے کیا ہیں؟ توجہ کریں، علماء کرام آتے ہیں، تشریف لائیں جی، توجہ کریں۔ مسجد خانہ خدا، اللہ کا گھر، اور یہ مدرسے کیا ہوتے ہیں؟ مہمان خانہ رسول، رسول اللہ کا مہمان خانہ۔ تھوڑا آپ کے ذہن سے ذرا پردہ ہٹاتا ہوں، کہاں تو دماغ میں یہ رکھ لیے ہوں گے جہاں بچے حافظ قرآن بنے، جہاں بچے عالم فاضل کورس کریں وہی مہمان خانہ رسول ہے۔ نہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے بچہ یا بچی جب چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پہ چلاتا ہے۔
ہاں یہ جو آپ نے فضیلت سنی ہے کہ علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو کہیں دماغ میں اتنا ہی نہ رکھ لینا کہ وہ بڑے بڑے مدرسے جہاں پوری طرح حافظ قاری بنایا جاتا ہے، عالم فاضل بنایا جاتا ہے، وہی مدرسے ہیں۔ نہیں، اگر ایک مکتب میں بھی آ کر کے بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو وہ بھی علم دین حاصل کر رہا ہے۔ جی ہاں، اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور عالم کی تمام چیزیں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعائیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کیا، سمندر کی مچھلیاں جو پانی کے اندر ہے وہ بھی، اور سوراخ میں رہنے والی چوٹیاں وہ بھی جو ہے دعا کرتی ہیں۔ یاد رکھو یہ مدرسے کیا ہیں، اچھی طرح ٹھہر کر کے بول رہا ہوں، محفوظ کر لو اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے عقیدے کی سلامتی کے لیے یہ عظیم قلعہ ہوتے ہیں، یہ قلعہ ہیں، یہ مدرسے معمولی نہ سمجھنا۔ لہٰذا ان مدرسوں کو آباد کرنا۔ علماء کرام ہیں، میری ہمیشہ کی فطرت ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا سب کی طرف جاتا ہوں میں، علماء کرام سے، یہ اجلہ علماء کرام سے نہیں، جو ہمارے نوجوان علماء ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا فروغ اہل سنت کے لیے جگہ جگہ دینی مدرسے اور مکتب قائم کیے جائیں۔ جی ہاں، یہ قلعے ہیں، ایمان کی حفاظت، عقیدے کی سلامتی اور نیک عمل پر ثابت قدمی کے لیے یہ مدرسوں کا قائم کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح لڑکوں کے لیے دینی تعلیم کا ہم خیال کرتے ہیں، عورت بچیوں کے لیے بھی اسی طرح تعلیم کا خیال کرے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک باپ کا اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بڑھ کر کے کوئی اور عطیہ نہیں ہے۔ اولاد میں بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، لڑکے پڑھتے ہیں تو مصلی پر امام بن کر کے نظر آتے ہیں، منبر پہ خطیب بن کر کے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، اسٹیج پہ مقرر نظر آتے ہیں اور قوم میں رہنما نظر آتے ہیں، معاشرے کے مصلح نظر آتے ہیں، مگر یہ معلوم ہے بچیاں، جب ایک بچی پڑھتی ہے، ادب سے سنورتی ہے، علم دین سے فیضیاب ہوتی ہے تو وہ ایک خاندان کو آباد کرتی ہے۔ مدرسے میں آنے کے بعد اس نے پڑھا بسم اللہ الحمدللہ، تو ہم کہتے ہیں ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ، مگر میں پوچھتا ہوں مکتب میں بھیجنے سے پہلے اماں نے منہ دھلایا ہے، اس کو کپڑے پہنایا ہے، اس کو ایک چاکلیٹ دیا ہے، جا عربی پڑھنے کے لیے جا، کیا اس ماں کا کردار نہیں ہے؟ اللہ اکبر! ماں اگر نیک ہوگی، شریف ہوگی، اولاد نیک اور صالح ہے، اولاد نیک اور صالح ہے۔ ماں اگر نیک ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اولاد بھی نیک اور صالح ہے۔ دوستو یاد رکھو، ماں جب گھر میں نماز پڑھتی ہے، بچے دیکھتے ہیں، ابھی ہم ان کو مسجد نہیں لائے رہتے، ستاتے، ہمیں نماز پڑھتے، انہوں کیا کی کرتے، مسجد نہیں لاتے، لیکن ماں جب نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ماں کو دیکھ کے ماں کے قریب اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا دیتے۔ ماں جب سنوری رہے گی، ماں جب اسلام سے آراستہ رہے گی، وہی ماں جب ماہ رجب شریف میں ابھی روزہ رکھ رہی ہیں، سحری میں تو بچے اٹھتے نہیں ہیں، افطاری سے پہلے دسترخوان سج گیا، اب افطاری کا وقت آ گیا ہے، شربت بھی ہے، فروٹ بھی ہے، کھجور بھی ہے، اب چھوٹے چھوٹے گھر کے بچے اور بچیاں افطاری کا انتظام کر رہے ہیں۔ ماں نے جو روزہ رکھی ہے اس کی لذت بڑھ گئی ہے۔ بچوں کو دیکھ کر کے ماں کی تربیت بڑی اہم ہوتی ہے، لہٰذا بچیوں کا علم دین سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ اگر بچیاں نیک ہوں گی، کل یہ ماں بنیں گی تو اپنی اولاد کو سب سے پہلے کہیں گی بولو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہی جو حضرت بلال کو کوڑے لگ رہے تھے،
गर्म रेत पर लिटाए जा रहे थे, वजनी गरम पत्थर रखे जा रहे थे। अबू जहल उमैया बिन खलफ कहता था आज तुम्हारा फैसला कर दिया जाएगा, या तो मोहम्मद अरबी के दीन से वापस आ जाओ, पलट जाओ, नहीं तो आज तुम्हारा मामला फिनिश है। मगर हजरत बिलाल कहते थे अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। माँ अगर नेक होगी, शरीफ होगी, औलाद नेक साले। माँ अगर जो है बेहया होगी, औलाद बदमाश हो सकती है। लिहाजा बच्चियों की तालीम की तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है। जैसे बच्चों की ये मदरसा नूरुल इस्लाम जो मछलीपट्टनम में कदीम मदरसा है, जहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियां भी पढ़ती हैं, कितने नौजवान यहाँ पढ़े हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसको सदा कायम दायम रखे, इसको और इस्तेहकाम अता फरमाए। जिन लोगों ने इसके लिए आज तक अपनी खिदमत पेश की हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। और आने वाले दिनों में जो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, परवरदिगार ऐ रब्बुल आलमीन, तू अपनी शायाने शान उन्हें दोनों जहां में बदला और सिला अता फरमा। याद रखें, एक चीज़ और याद दिला देता हूँ, खर्च आदमी कहीं भी करता है, मगर कुछ मकाम ऐसे खर्च करने के होते हैं जिसका सिलसिला बहुत तवील होता है, जिसको सवाबे जारिया कहते हैं। याद रखें, क़यामत के रोज़ एक जन्नती जन्नत की तरफ जा रहा होगा, एक बंदे मोमिन जो अभी आजमाइश में होगा, उसके जाने का भी रास्ता क्लियर ना हुआ होगा। जाने वाले को देख कर कहेगा भाई तू जा रहा, ठहर ठहर, कहाँ? जन्नत की तरफ। मैं परेशानी में हूँ, मेरा भी क्या तो हल निकाल। क्या बा, भूल गया, बिसर गया, मैं वुजू के लिए तुझे एक वक्त पानी दिया था, वुजू के लिए तुझे एक टाइम पानी दिया था, तूने वुजू किया था, पाकी हासिल की थी, रब की इबादत अदा की थी। चल रब की बारगाह में मेरी सिफारिश कर, मेरे लिए जन्नत की राह को क्लियर कर। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, जानता है वो गुजरने वाला बंदा कौन है, वो पुकारने वाला बंदा कौन है, उसका सवाल क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, मगर उसकी निराली शान है, वो बंदा लेकर जाएगा। ऐ मौला, दुनिया में इसने मुझे वुजू के लिए पानी दिया था, मौला इसको बख्श दे, माफ़ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जा, मैंने बख्श दिया, माफ़ कर दिया। वुजू के लिए पानी दिया, वुजू के लिए पानी दिया, तो उसकी बख्शिश इल्म दीन हासिल करने के लिए, धूप से बचने के लिए, पानी और बारिश से बचने के लिए अगर कोई छत का इंतज़ाम करे तो क्या ये राएगा जाएगा, ये बेकार होगा? हरगिज़ नहीं। जिस चीज़ से जितने दिनों तक मनफात हासिल की जाती है, फ़ायदा हासिल किया जाता है, उसका सवाब उतना ही तवील होता है। एक आदमी दरख्त लगा देता है, रास्ते के किनारे लगाता है, ताकि जाने वाले कभी थोड़ी देर बैठ ले। वो बैठने वाले बैठते हैं, सांस तेज चलती है, ज़रा सुकून लेते हैं, पानी पीते हैं, लेटते हैं, मगर जाते वक्त ये दुआ बोल को नहीं जाते, ऐ अल्लाह कौन झाड़ लगाया सो उसे भला करने। वो बैठा, लेटा, सोया, चला। मगर जिसने दरख्त लगाया था, जिसने पानी डाला था, उसके नामे आमाल में तो नेकियां आ गई कि उसको कुछ लम्हे सुकून मैसर आए। याद रखें, ये मस्जिद जो मैंने कहा खाना-ए खुदा, और ये मदरसे मेहमान खाना-ए मुस्तफ़ा, मेहमान खाना-ए मुस्तफ़ा। यहाँ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मेहमान आते हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर मैं इस महल्ले के तमाम नौजवानों को, तमाम हजरात को, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं, उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हिस्सा आपको
علم دین کی اشاعت کے لیے، آنے والی نسلوں کو سنوارنے کے لیے اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اور صرف اس کی حفاظت یوں نہیں کہ قفل ڈال دیے، نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بتایا گیا صبح بھی بچے پڑھتے ہیں، شام میں بھی بچے پڑھتے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ العزیز بڑی عمر کے لڑکے اور بڑی عمر کی خواتین بھی الگ الگ ٹائم میں انشاءاللہ یہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کریں گی۔ وہ قرآن کریم کہ جس کی تلاوت سے جہنم کی آگ سرد ہو جاوے، دلوں کا زنگ اور میل دور ہو جاوے، قرآن کی تلاوت کریں گے، سرکار کی سنت پڑھیں گے، سرکار کی سنت معلوم کریں گے، سرکار کی حدیث پڑھیں گے، سرکار کی نعت پڑھیں گے، اور اپنے ایمان و عقیدے کو محفوظ کریں گے۔ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، یہ ٹین کا شڈ ہے، کافی گرم ہوتا ہے، بارش میں بڑی آواز آتی ہے۔ اس سے پہلے مجھے ایک بار جانے کا اتفاق ہوا تھا، گوشے پردے کے ساتھ مجھے بھی 5 منٹ کے لیے بلایا گیا تھا۔ محسوس کیا کہ ہاں آج کے دور کے حساب سے، آج کے زمانے کے حساب سے کچھ تھوڑی سہولت ہونی چاہیے۔ ہمارا زمانہ الگ تھا، پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ایک ہاتھ میں کتاب ہے، دوسرے ہاتھ میں بیٹھنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، بوریا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بتائیے، ٹاٹ کی تھیلی، حسیر بولتے ہیں۔ حسیر حضرت آج بہت لیٹسٹ ہے، امی جان وہ پرانا بوریا شکر والا پھٹے والا وہ لے کر کے جانا پڑتا تھا اور واپس بھی لے کے آنا پڑتا تھا۔ اگر چھوڑ دیے تو امی جان کا جلال مت پوچھئے وہ کہاں پر ہے۔ وہ زمانہ وہ تھا۔ آج تو اے سی بھی چاہیے، آج تو سب کچھ چاہیے۔ آج کے بچے ہیں، آج کا ماحول ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ سب کو نوازا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ وہ لمحہ جو اللہ کے ذکر میں گزرے، اللہ کے رسول کی یاد میں گزرے، اور ایسے ہی وہ روپیہ، وہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں لگ جائے، اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاوے۔ دوست تکلیف تو ہوگی، مگر مجھے تکلیف ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، مسجد میں جاتے ہیں تو پرانی نوٹ نکالتے ہیں، جیب کے اندر ہی اس کو جھڑا لیتے ہیں، کون سی نوٹ جا رہی، غلطی سے کہیں 50 کی جگہ 200 یا 500 کی تو نہیں جا رہی ہے، لیکن جب ہوٹل میں کاؤنٹر پر جاتے ہیں تو کڑک نوٹ نکالتے ہیں۔ کس کے لیے میرے دوستو؟ ہوٹل میں جو ہم نے دیا وہ کھایا پیا ختم، لیکن یہاں جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، آخرت کا توشہ ہے۔ یاد رکھو اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے، مانگ کر کے دینے کی ضرورت نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بے حساب عطا فرمانے والا ہے۔ یہ تو اس کا کرم جس پر جو خرچ کرے، اس کا کرم۔ میرا رب بے نیاز ہے، اللہ غنی عن العالمین ہے، ضرورت نہیں، یہ تو اس کا کرم، ہماری خوش نصیبی کہ ہمارا کوئی روپیہ قبول ہو جاوے۔ یاد رکھیں جب یہاں خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ملتی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اس دانے کی مثال، اس خرچ کی مثال، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس چیز کی مثال، اس روپے پیسے کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ایسا ہی جیسا تم نے ایک دانہ زمین میں ڈال دیا، کہتے کمثل حبۃ، جس ایک دانے سے انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں، کتنی؟ 7 بالیاں، جی ہاں 7 بالیاں۔ بالیاں کس کو بولتے ذرا مجھے بتائیے؟ وہ گھؤں نکلتا نہیں، گھؤں اس کے اندر ایک ایک الگ الگ ہوتا، سمجھے کہ نہیں؟ 7 بالیاں، اور پھر 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ خرچ کی مثال ہے۔ دنیا میں یوں خرچ کرے دوست، دواخانے میں ڈالتے وقت نہیں سوچتے،
پولیس کو دیتے وقت نہیں سوچتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت میں بہت سوچتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیں یہی ہمارا اصل مال ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ جو اس کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ابھی لائے ہوں گے تو بھی، بعد میں پیش کریں گے تو بھی۔ یہ ٹین کا شڈ ہے، اس کو نکال کر کے RCC کرنے کا یہاں کے نوجوانوں کا، اہلیان محلہ کا ارادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ بھی اس کو پسند کریں گے اور اس پر خوشی کا اظہار کریں گے، مبارکبادی پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے، تمام تر خدمات کو۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کی عظیم رئیسہ، سب سے بڑی مالدار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئیں اور پھر مکے والوں نے تانا کیا، کیا کیا؟ خدیجہ اتنی مالدار تھی تم، اتنی پراپرٹی، اتنی جائیداد، تم نے ایک غریب ایک سادے سے معاذ اللہ نکاح کر لیا، تم ایک فقیر کے پاس چلی گئی معاذ اللہ۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال جو کچھ تھا سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی اور کہہ دی، یا رسول اللہ، میری جان، میرا مال، جو کچھ ہے وہ سب آپ کا ہے، وہ سب کچھ آپ کا ہے۔ ان کے تانے کا جواب یوں دیا، ان کے تانے کا جواب یہ دیا، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے یہاں جب بچے پڑھیں گے، گھر میں سلام کریں گے، بڑوں کا احترام کریں گے، رزق کا ادب کریں گے، دوسروں کو ذلیل کرنے، دوسروں کا مذاق اڑانے سے بچیں گے اور اسلامی ماحول میں پلیں گے۔ ضروری ہے کہ ایسے ادارے، ایسے مدرسے ہمارے ہر محلے میں ہوں، مدرسے بھی آباد ہوں، اس میں تعلیم بھی ہوں، اپنے بچوں کو بھی بھیجیں، اپنی بچیوں کو بھی بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خالص اپنے فضل و کرم سے جو عطا فرمایا ہے، اگر اس ادارے کے لیے کچھ پیش کرتے ہیں، اس تعمیر کے لیے جس کی چھت کا تقریباً خرچہ ایک اندازہ 8 سے 10 لاکھ روپے، 8 سے 10 لاکھ روپے، ہوتا نہیں؟ ہاں، انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے مچھلی پٹنم کے جو احباب اہل سنت ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ وہ رب العالمین کی رحمت، اس کی قدرت، اس کی نوازش پر نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز بہت جلد اس کی طرف توجہ کریں گے۔ اور اذان ہو رہی ہے، محمد عبدالحلیم صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان کا فیض جاری ہوا اور ان کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے خان صاحب اور ان کی فیملی کے طرف سے 1 لاکھ روپے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ 1 لاکھ روپے جی لکھ لیجئے، ان 1 لاکھ روپے خان فیملی کی طرف سے الحمدللہ لکھ لیجئے حضرت، پیر صاحب قبلہ کے نام سے بارگاہ میں ایصال ثواب اور نظر پیش کرنے کے لیے جی۔ سبحان اللہ۔ اور جو حضرات بھی اسلامی بھائی اٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ لکھوا دیں، بعد میں آ کے دے دیں جی۔ ہمارے حضرت کی طرف سے، ہمارے حضرت کی طرف سے مولانا صاحب یہ لیجیے، حضرت کی طرف سے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جی۔ ہمارے غلام حیدر صاحب پیش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ لکھ لیجیے۔ مرحوم فیض اللہ صاحب ہیں، ان کے گھر والوں کی طرف سے سیلاب کو جتنا کنکر آتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جناب مرحوم محمد فیض اللہ صاحب، اللہ تبارک و تعالی انہیں اس عالم کی راحتیں، وہاں کی بہار نصیب فرمائے، ان کے اہل خانہ کی طرف سے اللہ قبول فرمائے۔ سیلاب کے لیے جتنی بھی کنکر، میٹل کی ضرورت پڑتی ہے، اسٹون کی ضرورت پڑتی ہے، وہ مولانا صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ اللہ خطبہ کی طرف سے لیجیے۔ مولانا رفیق علم صاحب کی جی یہ لیجیے ماشاءاللہ، طرف سے اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ جی، یہ لیجیے ادھر نام لکھوا دیجیے، ادھر لکھوا۔ مولا محمد سیف اللہ صاحب پیش کرتے ہیں، ان کا لکھ لیجیے حضرت۔ سبحان اللہ۔
جی دو انشاءاللہ السلام. مرحوم عبد القادر ہیں بیج والے، ان کے لڑکے 30 بستے دیتے سیمنٹ. ماشاء اللہ. مرحوم محمد عبد القادر صاحب بیج والے، ان کے شہزادے اپنے والد کی روحانیت کو سکون اور قرار پہنچانے کے لیے بارگاہ الہی میں تحفہ پیش کر رہے ہیں 30 تھیلے سیمنٹ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ قوت اور یہ ان کے اندر اجتماعیت کو قائم رکھے. جی آمین. جو اسلامی بھائی بھی پیچھے سے، اگر آپ پیسے نہیں بھی لائے ہیں آپ یہاں نام لکھوائیں اپنے والدین کی طرف سے، دادی دادا نانی نانا کی طرف حافظ سے، غوث صاحب کی طرف پیر صاحب کی قبلہ کی طرف سے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حافظ غوث صاحب سبحان اللہ. یہ جی ماشاء اللہ. افسرہ بادام پھل والوں کی طرف سے یہ ادارے کے لیے آتی ہے، ان کے والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے. افسرہ بادام پھل والے 10,000 روپے. افسرہ بادام پالو والوں کی طرف سے 10,000 روپے ان کے والدین کی طرف سے والدین پیش کر کے رہے لیے ہیں. ایصال ثواب. جی امان اللہ بھائی 10 کٹے سیمنٹ. ماشاء اللہ. جناب امان اللہ بھائی کی طرف سے 10 بیگ سیمنٹ ہے. اللہ قبول سبحان فرمائے. اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے. جو حضرات ابھی یوں آ گئے ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے، چاہے روپے پیسے مختصر ہوں گے اور وہ ارادہ کرتے ہیں، تو میں حدیث سنا دوں آپ کو. نیت المؤمن خیر من عملی. بندہ مومن کا نیت خیر کر لینا یہ کبھی اس کے عمل سے بھی بڑھ جاتا ہے. آپ ارادہ کر لیں، بعد میں یہاں کے جو بھی کارکنان ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ قائم کر کے، اسٹیل ہے، لوہا ہے، کنکر ہے، سیمنٹ ہے. ویسے تو کنکر ایک صاحب خیر نے کہہ دیا مکمل ان کے طرف سے. اب اسٹیل ہے، ریتی ہے. فیمس جولری خلیل بھائی صاحب گولڈ سونے والے، وہ پوری ریتی دے. ماشاء اللہ. ریتی جناب خلیل بھائی فیمس گولڈ، سمجھے کہ نہیں، فیمس جو جیولری، سمجھے جی، ان کے طرف سے مکمل ریتی. ماشاء اللہ سمجھے کہ نہیں. ریتی اور یہ سیلنگ کا کام کرنے والے عبد القادر صاحب 10,000. جی سیلنگ کا کام کرنے والے جناب عبد القادر صاحب کے طرف سے 10,000 روپے. اللہ تبارک و تعالی تمام کی اس جو ہے ہدیے کو، تحفے کو بارگاہ الہی میں قبول ہو جاوے. جی مرحوم شیخ انور صاحب کے بیٹے اپنے والد صاحب کے نام سے 5,000. مرحوم شیخ انور صاحب اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے مرحوم شیخ انور صاحب کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے ان کے شہزادے جو ہے بابو صاحب 5,000 روپے جو ہے ادارے کو دیتے ہیں. اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ تبارک و تعالی. جی اسلامی بھائی جو لکھوانے والے ہیں آ کر کے نام لکھوا دیں. 2 دن میں، 3 دن میں، 8 دن میں، جب آپ پر ہوں آپ یہاں آ کر کے جمع کرا دینا. اور انشاءاللہ میرے پاس بھی کتاب رہے گی وہاں مسجد کے پاس، آپ میرے پاس آ کر کے بھی لکھوا سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جی جی الحمدللہ. سلیم النساء کی جانب سے 5,000 اور شیخ منیر صاحب کی جانب سے 5,000. ماشاء اللہ. محترمہ سلیم النساء صاحبہ کی طرف سے 5,000 اور جناب شیخ منیر صاحب کی طرف سے 5,000. بہرکیف اس تعمیر میں جہاں ریتی کا انتظام ہو گیا، کنکر کا انتظام ہو گیا، سیمنٹ کا بھی بیگ کی کافی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ کریں گے. سینٹرنگ کے کام کی بھی ضرورت رہے گی، اور اسی طریقے سے لیبر کا پیمنٹ جو ہے میرے حساب سے تقریباً 1/3 جاتا ہے، وہ بھی ایک بڑا صرفہ ہے. امید کہ اہل خیر حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیں گے. محمد محی الدین صاحب 5,000. محمد محی الدین صاحب کی جانب سے 5,000 روپے مدرسہ نور الاسلام کے لیے. جی جماعت کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے، سلام پڑھیں گے. آپ لوگ جو بھی لکھوانے والے بھائی قدم بڑھاتے ہوئے حضرت کے الحمدللہ ہاتھوں میں آ کر پیش کر دیں. جی اگر آپ ابھی نہیں تو پھر اپنی سہولت سے. ہمارے زکریا بھائی 5,000 روپے. ماشاءاللہ. جناب زکریا بھائی کی جانب سے مدرسہ نور الاسلام کے لیے 5,000 روپے. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. جناب حافظ محمود صاحب کی جانب سے ادارے کے لیے 10,000 روپے.
जनाब महमूद साहब की तरफ से जी, हाफिज़ महमूद। हयात खान साहब की फैमिली की तरफ से 50,000। 50,000 रुपये। हयात खान साहब की फैमिली, माशाअल्लाह, हयात खान साहब की फैमिली, उनके अहले खाना की तरफ से इस काम के लिए, तामीरी काम के लिए 50,000 रुपये वज़ीर खान हयात खान साहब, वज़ीर खान साहब, हयात खान साहब, उनकी जानिब से इदारे के लिए 50,000 रुपये का हदिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सलाम के लिए खड़े हो जाएं। और कुछ है जी? हाँ जी जी। इस्लामी भाई जो भी आने वाले हैं आकर के अपना नाम लिखवा दें। आपके माँ बाप ने आपके लिए माशाल्लाह बहुत कुछ छोड़ा है, रहने का मकान, बहुत से को बैंक बैलेंस भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। अब माँ बाप कब्रिस्तान चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बड़ा सुनहरा ये मौका है यहाँ पेश करने का हमारे पास। उनके नाम से यहाँ पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह सदक़े जारिया भी हज़रत ने कितना जानदार शानदार तरीक़े से बताया। सभी हजरात इसमें हिस्सा लें और जिन माँ बाप ने रात दिन हमारे लिए एक कर दिया उन्हें ना भूलें। उनके लिए, उनकी आसानी के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए इसमें हिस्सा लें, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए, उनकी सुभान दर्जात, माशाअल्लाह। ठीक, खड़े हो जाए। जो हजरात भी आगे बढ़कर आए और यहाँ लिखवा दें, जो हजरात भी लिखवाने वाले हैं। जेब में पैसे नहीं है तब भी कोई बात नहीं, बाद में ला के दे देना। बड़ा सुनहरी मौका है और अल्हम्दुलिल्लाह एक जय्यद आलिम दीन के हाथों पर आप ला कर के पेश कर रहे हैं। इसकी बरकतें भी हमें अलग से मिलेंगी, 4 चांद लगेंगे। मटन वाले अब्दुल शकूर साहब 10 कट्टे सीमेंट। माशाअल्लाह, मटन वाले जनाब मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब की तरफ से 10 बैग सीमेंट है। अल्लाह ताला कबूल फरमावे, अजर अजीम अता फरमाए। ठीक, खड़े हो जाएंगे जी। सलाम पढ़ लेते हैं। सलाम के लिए खड़े हो जाएं। फिर जमात का भी वक्त हुआ चाहता है। नमाज के बाद फिर इंशाअल्लाह आप लोग तबरुक तनावुल फरमा कर जाएंगे। 8:30 बजे जमात होती है, वक्त करीब है जी। और कुछ ऐलानात है आपके पास? अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिना के दिल बरो दिलदार पर लाखों सलाम। आमिना के दिल बरो दिलदार पर लाखों सलाम। अंबिया के सरवरो सरदार पर लाखों सलाम। अंबिया के सरवरो सरदार पर लाखों सलाम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रहमते लाखों अबू बकर उमर उस्मान पर। रहमते लाखों अबू बकर उमर उस्मान पर। मेरे मौला हैदर कर्रार पर लाखों सलाम। मेरे मौला हैदर कर्रार पर लाखों सलाम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे प्यारे पीर मुर्शिद सैयदी गौसुल वरा। मेरे प्यारे
پیر و مرشد سیدی غوث الورا، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا، جو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا، میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام، میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين، الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا وسيلتنا في الدارين. اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله يا رب العالمین یا ارحم الراحمین. مولا حاضرین نے کلام اللہ شریف میں سے جس قدر بھی ابھی تلاوت کی ہے، درود پاک پڑھا ہے، تیرے پیاروں کا ذکر کیا ہے، نعت خوانی کی ہے، منقبت خوانی کی ہے، اور یہ نیاز شریف کا اہتمام ہوا ہے، رب العالمین اپنے کرم سے قبول فرما. تمام کا ثواب آقا دو جہاں سرور کون و مکان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر ہے، مولا قبول فرما. دیگار عالم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں جملہ صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، صالحین، شہداء، جملہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر ہے. پروردگار عالم بالخصوص خواجہ خواجگاں، عطاء رسول، سلطان الہند حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر ہے. روئے زمین کل جہان میں جہاں بھی تیرے محبوبین اولیاء آرام فرما ہیں، ان کی ارواح میں اس کا ثواب پیش ہے. پروردگار عالم تیرے ان محبوبین، صالحین، اولیاء، انبیاء، مرسلین کے صدقے میں مولا عامت المسلمین میں اور بالخصوص ہم حاضرین کے متعلقین میں، چھوٹے بڑے، مرد و خواتین، جتنے بھی ایمان کے ساتھ اس دار فانی سے چل بسے ہیں، مولا ان تمام کی بخشش فرما، مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. پروردگار ہم سب کے بھی گناہوں کی بخشش فرما، مولا ہم سب کو اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، ہم سب کے ایمان کی، جان کی، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے رب العالمین، تیرے جن بندوں نے تیرے دین کی تعلیم کے لیے اور جو ہے اسلام کی اشاعت کے لیے تیرے پیارے حبیب کے فرمودات کو عام کرنے کے لیے اس مدرسے کے لیے اپنا مالی تعاون پیش کیا ہے، مولا تو قبول فرما کر دونوں جہاں میں اس کا اجر عظیم عطا فرما. جنہوں نے اپنے والدین اور پیران اعظام کے لیے ایصال ثواب کی نیت کی ہے، مولا ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. پروردگار حاضرین ہاتھ پھیلائے ہیں تیری بارگاہ میں
दामन पसारे हैं मौला तमाम की जायज़ तमन्नाएं नेक हाजतें पूरी फरमा। परवरदिगार हमारे बीमारों को शिफायाबी अता फरमा, जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हैं मौला उनको उनसे छुटकारा अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन जो बेरोज़गार हैं मौला उन्हें रिज़्क़ हलाल का ज़रिया अता फरमा, जो रोज़गार से कामकाज से वाबस्ता हैं उनके रिज़्क़ हलाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। परवरदिगारी आलम हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, नौजवानों को हयाए ईमानी और शौकत ईमानी अता फरमा, हमारे ज़ईफ़ों को और मुअम्मर हज़रात को सब्र व शुक्र व हिम्मत की नेमत अता फरमा। परवरदिगार हमारे बच्चों को हज़रात हसनैन का सदका अता फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा, मुसलमानों को क़ुव्वत व नुसरत अता फरमा, आदाए दीन दुश्मनाने दीन को मौला नेस्त व नाबूद फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन हम पर करम फरमा, रहम फरमा, फ़ज़ल फरमा, तुझे फ़ज़ल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। परवरदिगारी आलम तुझे वास्ता तेरे वलियों का, नबियों का, रसूलों का मौला हम सबको ईमान पर इस्लाम पर साबित क़दमी अता फरमा। जब वक्त आखिर आए मौला तौबे की तौफीक अता फरमाए, ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जीते जी परवरदिगार तेरे प्यारे हबीब के दरबार अथर की हाज़िरी अता फरमा, वहाँ पहुँचकर अदब व एहतराम से दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत अता फरमा, तेरे पाक घर का तवाफ़ अता फरमा। परवरदिगार आज की इस मजलिस में हम तेरे वली जिन्हें तेरे प्यारे हबीब ने कुतुबुल मशाइख का लक़ब अता फरमाया है, उनके सदक़े में मौला हम सब अपने सारे गुनाहों से हम तौबा करते हैं मौला, हम सब के तौबे को उस वली के सदक़े में कबूल फरमा। आने वाली ज़िंदगी में हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा मौला, हम सबको मज़हब अहले सुन्नत मसलक के आला हज़रत पर कायम व दाइम फरमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला अहरद शहीद करबला के वास्ते, कादिरी कर कादिरी र कादिरी यौम उठा क़द्र अब्दुल कादिरी कुदरत नुमा के वास्ते, साया जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। सदका इन आया कदे छे ऐन इज़ इल्मो अमल, सदका इन आया कदे छे ऐन इज़ इल्मो अमल, अफ़्व इरफ़ा आफ़ियत हम बे नवा के वास्ते। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बल आलमीन बिलखुसूस हम तमाम को नमाज में हलावत और चाशनी अता फरमा, तेरे प्यारे हबीब की नात और दरूद खानी में क़ल्बी सुकून अता फरमा, गुनाहों से सच्ची नफ़रत अता फरमा, नेक अमल की तरफ हमें सबक़त अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज का वक्त हुआ चाहता है, जमात कायम होने का वक्त करीब है। उम्मीद कि आप हज़रात मस्जिद चलेंगे, नमाज अदा कर लेंगे, फिर इंशाअल्लाह तबर्रुक तनावुल फरमाएंगे। और जो हज़रात इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करना चाहते हैं, यहाँ के मुताल्लिक़ीन कारकुनान से राब्ता कायम करेंगे। अल्लाह आप तमाम की उम्र में, रिज़्क़ में, घरदार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपने ग़ुलामों में हम सबको कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रात एक ऐलान समाअत करें। जश्न फैज़ान औलिया जो